اس واقعے پر کوا خور مولویوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم غیب نہیں تھا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہوتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جانتے ہوتے، جیسا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہار کے بارے میں بیان فرما دیتے اور وہاں پر ٹھہرنا نہ پڑتا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو تیمم کے فرائض، تیمم کی شرائط اور تیمم کب کرنا جائز ہے اور کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے اور کن صورتوں میں تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اس دور کے جدید مسائل ہیں وہ آپ تک بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیجیے، جزاکم اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، تیمم کا حکم کس وقت نازل ہوا؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ہمراہ دوران سفر میں تھے اور سفر سے واپسی آتے ہوئے مقام بیدہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا پڑاؤ کیا، اور اسی قافلے کے اندر ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور اسی وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ تم وہ ہار تلاش کرو۔ صحابہ کرام ہار تلاش کرتے رہتے ہیں، اسی دورانیے میں صبح صادق ہو جاتی ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس بھی پانی موجود نہیں ہوتا اور نہ ہی اس جگہ پر پانی موجود ہوتا ہے۔ تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھ لیے آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمیں یہاں پر پڑاؤ کرنا پڑا، یہاں پر ٹھہرنا پڑا، اور ہمارے پاس پانی بھی موجود نہیں ہے اور وضو بھی نہیں کر سکتے اور نماز بھی پڑھنا مشکل ہو رہی ہے۔ تو جب لوگوں نے آر دلائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیمے میں چلے گئے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آرام فرما رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور کوکھ میں انگلی بھی مارنا شروع کر دی کہ تمہاری وجہ سے قافلے کا یہاں پڑاؤ ہوا اور تمہاری وجہ سے آج ہماری نماز رہ جائے گی، نماز قضا ہو جائے گی، وضو والا پانی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز قضا ہو سکتی ہے۔ تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اللہ جل جلالہ نے یہ آیت کریمہ بھی نازل فرما دی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اگر تم حالت مرض میں ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم بیت الخلاء سے ہو کر آئے ہو یا تم نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہو، فلم تجدوا ماء اور تم پانی نہ پاؤ تو فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو پھر پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ تو اس آیت کریمہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر خوشی کی لہر دوڑی، اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس آ کر کہنے لگے اے ابو بکر صدیق کے خاندان والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تمہاری وجہ سے برکت نازل ہوتی رہتی ہے، اور مبارکباد دے رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ نے تیمم والی آیت نازل فرما دی ہے۔ اس واقعے پر کوا خور مولویوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم غیب نہیں تھا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہوتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جانتے ہوتے، جیسا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہار کے بارے میں بیان فرما دیتے اور وہاں پر ٹھہرنا نہ پڑتا۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی ہیں، ان کی شان یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن سے میں تلاش کر لوں گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا وسیع ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا وسیع علم رکھنے والے ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابوہا، فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جن کا علم اتنا وسیع ہے، جن کے صحابہ کرام کا اتنا علم وسیع ہے، تو اس نبی کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ تو اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کی وجہ یہ تھی اور ہار کے بارے میں نہ بتانے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر ٹھہریں گے تو صبح ہوگی، اور جب صبح ہوگی تو نماز فجر کے لیے پانی نہیں ملے گا، اور جب پانی نہیں ملے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تیمم والی آیت نازل فرما دے گا۔ یہ حکمت کے پیش نظر حضور علیہ السلام نے ہار کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ تو تیمم کی شرائط سماعت فرما لیں کہ تیمم کی 9 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کہ غیر مسلم پر تو تیمم ہے ہی نہیں۔ نمبر 2 نیت کرنا، نیت کے بغیر تیمم درست نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 مسح کرنا، مسح کے بغیر بھی تیمم ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 3 یا اس سے زائد انگلیوں سے مسح کرنا، کہ 2 انگلیوں سے مسح کرے گا تو مسح نہیں ہوگا۔ نمبر 5 مٹی یا اس کی جنس کی چیز موجود ہونا،
अगर जिनस वाली चीज या मट्टी मौजूद नहीं होगी तो मसा नहीं होगा। नंबर 6, मट्टी का पाक होना। नंबर 7, पानी के इस्तेमाल पर कादिर ना होना। अगर पानी के इस्तेमाल पर बंदा कादिर हो गया तो फिर तो तयम्मुम करना जायज ही नहीं होगा। नंबर 8, हैज़ो निफास से पाक होने के लिए तयम्मुम करना। नंबर 9, आज़ाए तयम्मुम का इस्तेआब करना। आज़ाए तयम्मुम का इस्तेआब करना यानी तयम्मुम के दौरान आज़ा को घेर लेना। ये 9 शराइत है। अब आइए तयम्मुम करना कब जायज है, इसकी 6 सूरतें हैं। नंबर 1, पानी के इस्तेमाल पर कादिर ना हो। अगर बंदा देखे कि मेरे इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे 1 मील की मुसाफत तक पानी मौजूद नहीं है तो इस सूरत के अंदर वो तयम्मुम कर सकता है। या अगर पानी तो मौजूद है 1 मील की मुसाफत पर, अगर पानी लेने के लिए जाता हूं तो पीछे से नमाज कज़ा हो जाएगी, तो इस वजह से फिर तयम्मुम करके वो नमाज पढ़ सकता है। दूसरी सूरत है पानी के इस्तेमाल से मर्ज बढ़ जाने या देर से शिफा होने का खतरा हो। अगर तो ये पता है कि मर्ज बढ़ जाएगी या देर से शिफा होगी और ये खुद से डिसाइड नहीं करेगा बल्कि माहिर तबीब वो बयान करे कि भाई अगर तुमने इस मर्ज के अंदर वुजू किया तो मर्ज के बढ़ने का अंदेशा है या फिर देर से ठीक होने का अंदेशा है, तो तबीब के अंदर, हकीम के अंदर, मुआलिज और डॉक्टर के अंदर 3 शराइत बयान की है उलमा इकराम ने। अगर इन शराइत वाला डॉक्टर, तबीब, हकीम, मुआलिज वो ये बता देता है कि भाई वुजू करने से तुम्हारी मर्ज बढ़ जाएगी तो फिर वो वुजू ना करे, वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है। वो 3 शराइत डॉक्टर, हकीम, मुआलिज के अंदर कौन सी होनी चाहिए? नंबर 1, मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम डॉक्टर की मरीज के हक में बात हुज्जत नहीं हो सकती है। नंबर 2, वो नमाजी हो, परहेजगार हो, नमाज रोजे का पाबंद हो कि अगर कोई बेनमाजी डॉक्टर है, बेनमाजी हकीम है तो उसकी बात भी नमाजी के हक में हुज्जत नहीं हो सकती। और नंबर 3, मुस्तनद डॉक्टर हो, अताई डॉक्टर ना हो कि थोड़ी सी दवाइयां रख कर लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया हो, तो मुस्तनद डॉक्टर होना, मुस्तनद हकीम होना, मुस्तनद मुआलिज होना भी जरूरी है। तो जिसके अंदर ये 3 शरात पाई जाती हो, मुसलमान हो, नमाजी हो और मुस्तनद हो, अल्लाह ताला का खौफ रखने वाला हो, वो बताए कि तुम्हारी मर्ज ऐसी है कि इस मर्ज की वजह से अगर तुमने वुजू किया तो वुजू करने से तुम्हारी बीमारी में इजाफा हो जाएगा या फिर देर से शिफा याबी मिलेगी, तो इस सूरत में उसके कहने पर फिर क्या है कि तयम्मुम करना जायज हो जाएगा। और तीसरी सूरत यह है कि बंदा जुम्बी है, उस पर गुस्ल वाजिब है और गर्म पानी भी मुयस्सर नहीं है और ठंडा पानी है और ठंडे पानी से गुस्ल करने की सूरत में जान हिलाक हो सकती है या फिर आजाद शल हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत में भी तयम्मुम करना जायज है। चौथी सूरत यह है कि पानी का खतरनाक जगह पर होना। पानी ऐसी खतरनाक जगह पर है जहां पर कोई जंगली जानवर मौजूद है, शेर, चीता या सांप मौजूद है, जान के जाने का अंदेशा है, या फिर वहां पर आग मौजूद है या चोर डाकू बैठे हुए हैं, अगर वहां पर गया तो लूट लेंगे, तो इन सूरतों के अंदर अगर ऐसी जगह पर पानी मौजूद हो तो वहां पर पानी लेने की इजाजत नहीं है बल्कि तयम्मुम करके नमाज अदा कर सकता है। पांचवी सूरत यह है कि पानी सिर्फ जरूरत के लिए काफी हो, बंदा काफिले के अंदर मौजूद है या सफर के अंदर मौजूद है और सिर्फ जरूरत के लिए पानी मौजूद है और अगर वो पीने के लिए ना इस्तेमाल किया गया और वुजू के लिए इस्तेमाल कर लिया गया तो फिर बाद में जान की हिलाकत का खौफ हो, तो ऐसी सूरत में फिर उसके लिए जरूरी है कि वो तयम्मुम करके नमाज अदा कर सकता है। अगली सूरत यह है कि पानी को कुएं से हासिल करने के लिए कोई चीज मौजूद ना हो, डोल वगैरह मौजूद ना हो, रस्सी मौजूद ना हो और उसमें उतरना भी मुमकिन ना हो, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर तयम्मुम करना जायज है। अब आइए सीख लीजिए कि किन चीजों से तयम्मुम करना जायज है। याद रखिए, जमीन और जो चीज भी जमीन की जिनस से होगी उससे तयम्मुम करना जायज है। और ये ज़ाब्ता याद रख लीजिए, अगर किसी चीज को आग में डालने से वो नरम ना हो, वो पिघले ना, तो उससे तयम्मुम करना जायज है, वो मिट्टी की जिनस से। और अगर नरम हो जाती है, पिघल जाती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल वगैरह या लकड़ी और कागज जल जाते हैं, अगर जल जाए या नरम हो जाए तो वो मिट्टी की जिनस से नहीं है। और जो चीजें जलती नहीं है और नरम नहीं होती वो मिट्टी की जिनस से है, जैसा कि टाइल, पत्थर, चूना, ये सब जमीन की जिनस से है। लिहाजा अगर वो पाक हो तो तयम्मुम जायज है, अगरचे उस पर कोई गर्दो गुबार मौजूद ना भी होगी तो तयम्मुम किया जा सकता है। जिस तरह ये टाइल लगी हुई है, इस टाइल से भी तयम्मुम करना जायज है, अगरचे इस पर मिट्टी मौजूद नहीं है क्योंकि ये मिट्टी की जिनस से है और इसको आग में डालने से ना तो ये पिघलती है ना ही नरम होती है, इस वजह से इस पर तयम्मुम करना जायज है। अगली सूरत यह है कि अगर एक ही जगह पर बार बार तयम्मुम किया जाए तो क्या तयम्मुम करना जायज होगा? जी हाँ, तयम्मुम जायज होगा, क्योंकि एक ही जगह पर बार बार तयम्मुम करने से वो जगह मुस्तामल नहीं हो जाती, नापाक नहीं हो जाती। हालांकि वुजू में वुजू वाला पानी मुस्तामल हो जाता है, उस मुस्तामल पानी से दोबारा वुजू नहीं किया जा सकता, लेकिन तयम्मुम में एक ही पाक जगह से बार बार तयम्मुम करना जायज है। अगली सूरत यह है कि तयम्मुम से ज़ाहिरी निजासत दूर नहीं होती। बदन पर, कपड़े पर अगर निजासत गलीजा लगी हुई है तो उसको आपको दूर करना लाजिम होगा और दूर करने के बाद फिर आप तयम्मुम कर सकते हैं। तो तयम्मुम से कौन सी निजासत दूर होती है?
تو تیمم سے حکمی طور پہ نجاست رفع ہو جاتی ہے، اس پر حکم لگایا جاتا ہے کہ حکمن نجاست دور ہوگی، بندہ پاک ہو گیا ہے، اب تیمم سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو جو ظاہری طور پہ نجاست لگی ہوگی اس کو دور کر کے تیمم کر لینا چاہیے۔ اگلی صورت یہ ہے کہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تیمم ہر حدث سے ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل ٹوٹ جاتا ہے، تیمم بھی ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک صورت اس میں زیادہ ہے کہ جس عذر کی وجہ سے تیمم اس نے کیا تھا، اگر وہ عذر زائل ہو گیا تو تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تھا، یا بیماری کے بڑھ جانے کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تھا، یا پھر کوئی اور مرض لاحق تھی، پانی پر قدرت نہ تھی، تو ان صورتوں میں اس نے تیمم کیا تو بیماری چلی گئی تو تیمم ٹوٹ گیا، ٹھنڈ چلی گئی تو تیمم ٹوٹ گیا، یا پانی نظر آ گیا تو تیمم ٹوٹ گیا۔ تو یہ ضابطہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ جس عذر کی وجہ سے تیمم جائز تھا، اگر وہ عذر زائل ہو گیا تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اگلی صورت یہ ہے کہ کس تیمم سے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ تو جو تیمم کیا جاتا ہے ہر تیمم سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے 3 نیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی نیت طہارت کاملہ کی ہوگی، دوسری نیت نماز پڑھنے کی ہوگی، اور تیسری نیت عبادت مقصودہ کی ادائیگی کی نیت ہوگی کہ جو بغیر وضو کے صحیح نہیں ہوتی۔ اگلی صورت یہ ہے کہ اگر غیر مقصودہ عبادات کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز پڑھنا صحیح ہوگا؟ جی نہیں، اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کہ اگر غیر مقصودہ عبادات کے لیے تیمم کیا، مثلا درود پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، یا زبانی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آپ نے اگر تیمم کیا تو اس سے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا، آپ کو الگ سے نیت کر کے نماز کی تیمم کرنا ہوگا۔ اگلی صورت یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ آیا ہوا تھا اور اگر آپ وضو کرتے تو وضو کرنے سے نماز جنازہ جانے کا اندیشہ تھا، تو آپ نے جلدی سے تیمم کیا اور نماز جنازہ ادا کر لی، اور پھر اسی کے بعد ایک اور نماز جنازہ آ گئی، اسی تیمم سے آپ نے دوسری نماز جنازہ بھی ادا کر لی، تو نماز جنازہ تو ادا ہو جائے گی لیکن اسی تیمم سے آپ نماز نہیں ادا کر سکتے۔ اگلی صورت یہ ہے کہ بندہ ریل گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہے اور ریل گاڑی میں پانی موجود نہیں ہے، اور آگے اسٹیشن تک پہنچنے میں نماز قضا ہو سکتی ہے، یا اگر اسٹیشن پر پہنچے بھی تو اتر کر وضو کرنے کی صورت میں گاڑی کے جانے کا اندیشہ ہو، تو ان صورتوں میں حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور بعد میں جب موقع ملے تو وضو کر کے اس نماز کو دہرا لے، یا جتنی بھی اس سفر کے اندر نمازیں پڑھی ہوں گی تیمم کے ذریعے ان نمازوں کو دہرا لیا جائے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر ریل گاڑی کے اندر پانی تو موجود ہے لیکن بھیڑ کی وجہ سے پانی تک پہنچنے کے وقت میں نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کر کے نماز پہلے پڑھ لے گا، اور بعد میں جب موقع ملے وضو کر کے نماز کو دہرانے کا حکم ہے، اسی پر ہی فتویٰ ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جیل کے اندر بندہ قید ہے یا کمرے کے اندر قید ہے اور وہاں پر پانی تو موجود ہی نہیں ہے، تو پانی نہ ہونے کی صورت میں بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور رہائی کی صورت میں جتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں گی تیمم کے ساتھ ان کو وضو کر کے دہرا لیا جائے، ان کی قضا کر لی جائے۔ ایک صورت یہ ہے کن نمازوں کے لیے تیمم کی خصوصی اجازت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جن نمازوں کی قضا نہیں ہے ان نمازوں کو تیمم کے ساتھ ہر حال میں پڑھنا جائز ہے، اور جن نمازوں کی قضا ہے ان کے لیے یہ شرط ہے کہ ہر طرف سے چاروں طرف سے 1 میل کی مسافت تک پانی نہ ہو تو پھر تیمم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر نماز جنازہ آیا ہوا ہے تو نماز جنازہ کی قضا نہیں ہے، عیدین کی نمازیں ہیں تو ان کی بھی کوئی قضا نہیں ہے، تو ان صورتوں میں بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز جنازہ بھی اور عیدین کی نمازیں بھی۔ آگے تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا سادہ سا اور آسان طریقہ ہے۔ 3 فرض ہیں تیمم کے۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 ہاتھوں کو کشادہ کر کے، انگلیوں کو کشادہ کر کے پہلی ضرب مٹی پر مارنا، اور اس سے چہرے کا مسح کر لینا، پورے چہرے کا مسح کرنا ہے، بھویں، ابرو، مونچھیں، داڑھی اور چہرے کا کوئی بھی حصہ، جیسے وضو میں خشک نہیں چھوڑا جاتا ویسے ہی تیمم میں بھی خشک نہ چھوڑا جائے۔ اور پھر دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارے جائیں یا پتھر پر یا کوئی ایسی جگہ پر جو مٹی کی جنس سے ہے، تو ہاتھ مارنے کے بعد آپ اس طرح یہ 4 انگلیوں کو انگوٹھے سے الگ کر کے 4 انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں گے، اور انگلیوں سے آغاز کرتے ہوئے اس طرح کونی تک لے جائیں گے، اور پھر یہ جو ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی تھیلی تھی پچھلی جانب سے دائیں ہاتھ کے بازو کا مسح کرتے ہوئے گھٹنے تک لے آئیں گے، اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت کا مسح کریں گے، تو اسی طرح دوسرے بازو کا بھی مسح کریں گے، اور پھر انگلیوں کا اس طرح خلال کر لیں گے۔ تو یہ 3 فرض ہیں، نیت کرنا اور چہرے کا مسح کرنا اور بازوؤں کا کونیوں سمیت مسح کرنا، یہ 3 فرض ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی فرض رہ جاتا ہے تو تیمم نہیں ہوگا، اور تیمم نہ ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگلی صورت یہ ہے کہ اگر مریض خود تیمم نہیں کر سکتا ہے
تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو پھر تیماردار جو ہے اس کا تیمم کروا سکتا ہے۔ اور ایک صورت ایسی بھی ہے کہ اس میں آپ زمین پر ہاتھ نہ بھی پھیرے تو تیمم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا چلی ہوئی ہے، آندھی چلی ہوئی ہے اور گرد و غبار اڑ رہی ہے، اور آپ کے ہاتھوں پر اور آپ کے چہرے پر بھی اور بازوؤں پر بھی گرد و غبار لگ گئی ہے، تو آپ صرف اپنے چہرے پر نیت کر کے مسح کر لیں گے اور بازوؤں پر مسح کر لیں گے، تو زمین پر ہاتھ مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، اور نیت آپ کی پہلے موجود ہونا ضروری ہے۔ اگلی صورت یہ ہے کہ اگر اعضائے اربع میں سے کہ وضو کے درمیان 3 اعضاء تو دھوئے جاتے ہیں، چہرہ، بازو اور پاؤں، اور سر کا مسح کیا جاتا ہے، تو اگر کسی بندے کے 3 اعضاء زخمی ہیں تو 3 اعضاء کے زخمی ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تو پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ 2 اعضاء تو زخمی ہیں اور 2 اعضاء ٹھیک ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ 2 اعضاء جو صحیح ہیں ان کو دھو لے گا اور باقیوں پر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے کونیوں تک بازو کٹے ہوئے ہیں تو اس کا تیمم کیسے ہوگا؟ تو اس کا تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ صرف جہاں سے کٹ لگا ہوا ہے اس جگہ پر تیمم کر لیا جائے، یا کوئی تیمم کروا دے تو اس کا تیمم جائز ہو جائے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹے ہوئے ہیں اور چہرہ بھی اس کا زخمی ہے، تو اس صورت میں اب اس کے لیے نہ وضو واجب ہے اور نہ تیمم واجب ہے، وضو اور تیمم ساقط ہو جائیں گے۔ جب نماز کا ٹائم ہوگا تو جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو تو وہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھنی اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ جزاکم اللہ۔ اور نئے مزید مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے۔ جزاکم اللہ۔